السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو جانور پسند ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مختلف جانوروں کے بچے کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ نمبر 5، سنیکس۔ دوستو، کیا سانپوں کے بچے واقعی کیوٹ ہوتے ہیں؟ اس بات کی تصدیق کرنا زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اکثر سانپ پیدائش کے وقت سے زیادہ خطرناک اور زہریلے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سانپ گرمی کے موسم میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ موسم گرما میں سانپ انڈے دیتے ہیں۔ ایک فیمیل سانپ 10 سے 17 انڈے ایک سیزن میں دیتی ہیں، اور سانپ اپنے انڈوں سے 18 سے 19 دنوں میں باہر آ جاتے ہیں۔ جب یہ باہر آ جاتے ہیں تو یہ خاصے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی اس کی اوسطاً لمبائی 40 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یعنی ان کے کیوٹ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ سانپوں میں سب سے زیادہ خطرناک بلیک ماما کے بچے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ موت کی گھاٹ اترتے ہیں۔ نمبر 4، ہائپوس۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی چڑیا گھر میں ہائپوس دیکھے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اور خطرناک جانور ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہائپوس پیدا کیسے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد یہ کیسے دکھتے ہیں؟ اس کے حمل کا دورانیہ تقریباً 8 مہینے کا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ پیدائش کے بعد زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ پانی میں گزارتا ہے، کیونکہ ان کو نر ہائپوس سے خطرہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی ماں اس کو نر ہائپوس سے بچا کے رکھتی ہیں۔ جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو دیگر جانوروں کی طرح یہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں ایک میچور ہائپوس بن جاتا ہے۔ بلا شبہ ایک بڑے ہائپوس کی بنسبت ان کے بچے زیادہ کیوٹ دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 3، بیٹس۔ دوستو، ویسے بھی ہمیں چمگادڑ زیادہ اچھے نہیں لگتے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور کیسے جنم لیتا ہے، یا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ انڈے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹلی جنم لیتا ہے، اور جنم لینے کے بعد یہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اور دیگر میمل کی طرح یہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں اس کو اڑنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کے پر بھی اگتے ہیں، تقریباً 18 سے 20 دن کے اندر اڑان کے قابل ہو جاتے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق چمگادڑ کی کچھ اقسام ایسے بھی ہوتے ہیں جو 90 دن میں اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ اس کے اڑان اور افزائش کا دار و مدار ان کی ٹریننگ اور ماحول پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، کروکوڈائل۔ دوستو، اب باری ہے دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک ترین جانور مگرمچھ کی۔ انسان میں نر یا مادہ کی پیدائش کا دار و مدار دراصل کروموسوم پر ہوتا ہے، لیکن ایلیگیٹر میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان میں نر یا مادہ کا دار و مدار ان کے آس پاس کے ماحول اور درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر انڈے دیتا ہے، اگر وہاں کا درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو تو وہاں میل جنم لیتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد یہ بچے پانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ دیگر جانوروں کی بچوں کی طرح یہ بھی کافی کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح مادہ مگرمچھ اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے اور کسی بھی حالت میں خود سے دور نہیں دیتی، اور انہیں سخت نامساعد حالات میں بھی شکار کرنے کے قابل بناتی ہے۔ نمبر 1، ایلیفینٹس۔ دوستو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہاتھی دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، لیکن ہم سب کی دل میں یہ حسرت ہمیشہ رہی کہ ہاتھی کے بچے کیسے دکھتے ہیں۔ اگر ہم افریقن ہاتھی کی بات کریں تو 11 سے 15 سال کے اندر بڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں ہاتھیوں کی پیدائش کی تو مادہ ہاتھی حیرت انگیز طور پر 22 مہینوں کے لیے حاملہ ہو جاتی ہے، یعنی انسانوں سے دگنا ٹائم لیتی ہے۔ پیدائش کے محض آدھا گھنٹے بعد بیبی ہاتھی چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ 22 مہینے کی لمبی پریگنینسی کی وجہ سے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ اگرچہ یہ خود کو وائلڈ لائف کے لیے بہت ہائی وقت لگاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ ماں کا دودھ پینے کے بعد یہ مکمل تندرست ہو جاتا ہے۔ دیگر بیبی اینیملز کی طرح ان کے بچے بھی کیوٹ لگتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔